والی آوازیں بھی دبتی ہوئی دکھائی دیں. تو یہ اگر چیز کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے کون سی تھوڑی ہی لہجت ہو سکتی ہے کہ جس سے بات جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فیڈرل منسٹر رانا تنویر حسین صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب سب سے پہلے تو سر اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جنگ بندی برقرار رکھنے پر تو اتفاق ہوا ہے، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس ضمن کے اندر کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے، یا پھر یہ بھی جس نے ثالثی کی پیشکش کی یا جس نے درخواست کی کہ سیز فائر کر دیا جائے، اس کا جواب بھی ادھر سے ہی آئے گا؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں اسی پہ جاؤں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ بالکل یکجہتی اور اتحاد، یہ تو بالکل ہم بار بار ہماری لیڈرشپ بھی اور ہم بھی سارے کہتے ہیں کہ یکجہتی اور اتحاد کسی قوم میں کسی چیلنج کو فیس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ اکنامک سائڈ پہ چیلنج ہو، چاہے وہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا ابھی کنفلکٹ آیا ہے اس پہ ہو، کوئی بھی کسی چیز کو آگے لے کے بڑھنے پالیسیز پہ، تو اس پہ یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ قوم میں ہونا چاہیے. اس لیے ہم بار بار جو چارٹر اکانومی ہے اس کی بات کرتے رہے. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جب اسمبلی میں اسپیچ کی تو انہوں نے وہاں پہ آفر کی، جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں، اور میری طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ پہلے بھی آپ نے اگر دیکھا تو جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب اس وقت 18 کا الیکشن ہوا تھا، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہ بہت پریشر تھا کہ اوتھ نہ لیں کیونکہ ریگنگ ہوئی ہے اور نیکڑ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اوتھ بھی لیا گیا اور وہاں پہ ہم نے کوآپریٹ تعاون کرنے کی پوری پیشکش بھی کی. تو آپ نے جہاں تک انڈس واٹر کی بات کی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، جو ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کسی صورت میں بھی اس کو معطل یا اس کو کینسل نہیں کر سکتے، اور یہ اس میں آلٹریشن کرنی ہے تو بائی لیٹرل یونیلیٹرلی نہیں آپ کر سکتے. تو یہ بڑا کلیئر ہے. بار بار ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ یہ ہم اگر پانی بند کیا تو ایکٹ آف وار ہوگا. تو ایکٹ آف وار سے مراد ہے کہ ہم وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف ایکسٹریم جو ایکشن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ چیزوں کو سلجھنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ جس طرح ان کو ہضمیت اٹھانی پڑی ہے ہمارے بیانیہ کی، جس طرح پذیرائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی جو پوسٹ وار کی جو 4 دن کی وار تھی اس کے بعد جو حالات ہیں، ہر روز آنے والا روز ان کی بکھلاہٹ اور ان کی فرسٹریشن سے حالات ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی بات کی، کچھ فیکٹریوں کی شفٹ کرنے کی بات تھی، تو اس پہ بھی اس نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں فیکٹریاں لگانے کی یا انویسٹمنٹ کرنے کی. اسی طرح دوسروں کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم ٹرکی کا بائیکاٹ کریں گے، ہم آذربائیجان کا بائیکاٹ کریں گے. تو آگے سے جس طرح جواب آیا وہ بھی ساری دنیا نے سنا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سارے ڈپلومیٹک لیول پہ بھی وہ بالکل تن تنہا کھڑے ہیں. صرف اس نے جو ایسا کام کیا جس کو کوئی دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پانی کی بات کی، پانی تو ہماری لائف لائن ہے، اس پہ کسی قسم کا بھی کمپرومائز یا اس میں کوئی نرمی نہیں آ سکتی. ہم کوشش کریں گے. رانا صاحب، ایک تو مبارک پوری قوم کی طرف سے بھی آپ کو بھی اور آپ کی طرف سے بھی پوری قوم کو کہ یہ وہ فتح تھی جس نے 71 کا بدلہ بھی لے لیا، اور ہم نے اپنی اس جد و جہد کو بھی ثابت کر دیا کہ جب ملک کے دفاع کی معاملہ ہوگا تو سب ایک ہوں گے. اور جس طرح وزیر اعظم نے بھی اور آپ کے وزیر اطلاعات نے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کیا اور باقیوں کو بھی کیا. یہ سلسلہ، یہ اتحاد قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی روابط ہو رہے ہیں؟ اور آج جو ایک خبر چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کے مذاکرات کی جو ہے پیشکش، اس کو عمران خان نے قبول کر لیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں مجھے تو یہ اتنا نہیں پتا ہے انسائٹ کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا. جو باہر باتیں آتی ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, لیکن وہاں پہ جو بات آتی ہے جیل سے, اس سے بھی کوئی مختلف حوالوں سے کوئی اگر کوئی ایج آ کر ملتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے یہ بانی کا میسج ہے, تو اس کو بھی دوسری جو بی سائڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے جی اس کو آپ نہیں مانتے جب تک ہم خود نہ جائیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جب ٹھوس شکل میں ہمارے پاس کوئی تجویز آئے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, کیونکہ شہباز صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بالکل آفر کی ہے اور وہ آفر قائم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور بات چیت کریں, کیونکہ اس وقت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی. اکانومی ہماری آگے بڑھ رہی ہے, معیشت جو ہے دن بدن مضبوط ہو رہی ہے, اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جو ابھی 4 دن کی جنگ, جس کو 4 دن کی جنگ ہم کہتے ہیں, اس میں دنیا نے دیکھا ہمیں جو جس طرح عزت ملی ہے, جس طرح ہماری پروفیشنل افواج پاکستان کی ان کی مہارت کو, ان کے پروفیشنلزم کو جس طرح کہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اکنالج کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اب ہم نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور یہ جو ایک مقام ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم نے صرف اس کو آگے نہیں لے جانا بلکہ اور زیادہ آگے بڑھنا اور مضبوط کرنا ہے. تو ہمیں بالکل اکٹھے ہونا چاہیے. اگر کوئی آپس میں کوئی چیز ہے کوئی ایسی تو بیٹھ کے بات اس کا ریزولوشن ہو سکتا ہے. رانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, بھی ریاض سر آئے گا, یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے آپ کی طرف سے, تو یہ اوپن ایک بات ہو. رانا صاحب اس رات جس رات ایک تو آپ کے حلقے میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا, آپ نے وہ اس کو بھی فیس کیا, آپ گئے بھی موقع پہ, سارا کچھ کیا, لیکن وہ رات جس رات بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا, تو اس رات وہ کیا لمحات تھے, کیا سین تھا جب آپ سب لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایک بڑا فیصلہ لیا ہوگا, تو اس وقت لمحہ با لمحہ ایک ایک منٹ کی صورتحال اور ہر چیز کا خدشہ تھا, لازمی بات ہے مکار دشمن ہے, کیا صورتحال تھی اس وقت, قوم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیں دو جو موقع تھے, ایک تو پہلے 6-7 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں, رات کی 6-7 مئی کی جو رات تھی جس کو انہوں نے اٹیک کیا ہے ہماری سول آبادی پہ, اور اس میں بھی کیا ہے وہ مدرسوں پہ اور مسجدوں پہ. بڑی مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ اس پہ انہوں نے اٹیک کی, اور جو وہاں ہمارا جانی نقصان ہوا, وہاں پہ ہمارے شہید ہوئے, زخمی ہوئے, اور جو عمارتوں کو مسجدوں کو بھی وہاں جس کا ذکر کر رہے ہیں جس علاقے کا میرے گھر کے پاس ہی ہے, تو وہاں پہ میں نے دیکھا مسجد بالکل شہید ہو گئی تھی. بڑی مضبوط مسجد تھی اور بہت ہیوج قسم کا اسٹرکچر تھا, اس کو بھی شہید کر دیا گیا, اور بڑے اسٹرانگ کچھ میسائل مارے وہاں پہ انہوں نے. تو اس وقت جو ہم نے ایکشن کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کے رافیل اور دوسرے جہاز گرائے. دوسرا یہ تھا کہ جو لاسٹ انہوں نے ہمیں اٹیک کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فارمل جنگ کی صورت میں, تو پھر جب ہم نے میزائل چھوڑے جو فتح 1 اور فتح 2 کی بات کرتے ہیں, جس نے ان کے بالکل ہلا کے رکھ دیا ہندوستان کو, تو وہ رات بھی بڑی اہم تھی جس پہ ہمارے سپاہ سالار نے امامت کرائی, نماز پڑھی اور اللہ کا نام لے کے دعا کر کے اور یہ اٹیک کیا, کیونکہ ہم حق پہ تھے اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ ڈٹ جائیں اور ٹوٹ پڑیں دشمن پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی, اور یہ 2 بڑے کریٹیکل مومنٹ تھے جس پہ فیصلے کیے اور جرأت کے ساتھ کیے, بڑے فارم تھے اس پہ. اور اب بھی آپ نے ڈی جی ISPR کی جب پریس کانفرنس سنتے تھے تو ان کے جو جذبات ہوتے تھے, جو اس میں ان کی عزم ہوتا تھا, ہماری افواج پاکستان کا, پوری قوم کا جذبہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا جذبہ ہے اس مشکل وقت میں, کس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ جو ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کا, افسروں کا جذبہ تھا وہ بھی دیدنی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فتح نصیب ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن وہ مشکل وقت تھا, لیکن مشکل وقت پہ صحیح اور مضبوط فیصلے کیے ہم. اچھا رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے منظرنامے میں چین کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا رہا؟ بالکل تعاون بالکل تھا, 100% تھا, پرعزم. وہ بھی ان کا عزم تھا کہ ہم کسی طرح بھی ٹیریٹوریل ساورینٹی
یا دوسری کوئی بھی پاکستان کی انٹیگریٹی، ساورینٹی اور کوئی بھی کسی قسم کی اگر کوشش کی گئی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو یہ سٹانس ہے ہمارے ساتھ وہ ایک بہت گہری دوستی کا ثبوت ہے. جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے بردر ہیں یا سمندر سے گہری دوستی ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے. تو یہ ہر مشکل وقت میں آڑے وقت میں چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورم ہو. جب IMF کا ہمارے ساتھ چل رہا تھا، نیگوسیشن ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی چائنا نہیں، اس میٹنگ میں جو بورڈ کی میٹنگ تھی تو انہوں نے وہاں پہ یہ مینیج کیا تھا کہ ہر صورت یہ پروگرام جو ہے وہ اپروو اور پاکستان کو دیا جائے پروگرام IMF کا. تو وہ بڑے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور برملا کھڑے ہیں اور اعلانیہ طور پہ کھڑے ہیں. رانا صاحب بجٹ کیسا لا رہے ہیں؟ دیکھیں بجٹ بالکل کوشش تو ہماری ہے کہ کچھ ریلیف ملے، لیکن اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، IMF کا پروگرام ہے اور IMF جو اس وقت پوری اپریسیشن پورے جتنے مالیاتی ادارے ہیں دنیا میں، چاہے ورلڈ بینک ہو یا دوسرے فیچ ہو یا دوسرے جو اینالائز بھی کرتے ہیں یا IMF ہو، وہ کہتے ہیں بڑے انہوں نے اسٹرانگ فیصلے کیے ہیں اور اپنے ان کنڈیشنز پہ جو ایک پروگرام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے پاکستان نے. تو اس وجہ سے اب دیکھیں، اب انڈیا نے ابھی بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہماری انسٹالمنٹ ملنی تھی قسط جو بھی اپروو ہوئی ہے اور ٹرانسفر بھی کل پیسے ہو گئے ہیں اسٹیٹ بینک کو، تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ جنگ ہو رہی ہے جی اور یہ پینڈنگ کر دے، لیکن انہوں نے ایک منٹ کا بھی اس پہ ڈیلے نہیں کیا. وہ یہی ریفلیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے پروگرام کی، جو ہم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں یا ریفارمز لا رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ پاکستان کمیٹڈ ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہے، جس وجہ سے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے شہباز صاحب نے پالیسی ریٹ جو انٹرسٹ ہے جس کو شرح سود کہتے ہیں وہ 22 سے اس وقت 11 پہ آ گئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ جائے. اور اسی طرح جو بجلی کی قیمت ہے وہ بھی 2 دفعہ کم کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش ہے اور کم ہو.